بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے اور یہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، رمضان المبارک کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار، اور یہ مقدس اور بابرکت مہینہ جو اتنی عظمت والا، اتنی شان والا، اس مہینے کو ہم نے اپنی مرضی سے نہیں گزارنا۔ ہماری اپنی مرضی کسی کام میں نہیں چلتی۔ اس مہینے کو ہم نے اللہ کے مرضی کے مطابق گزارنا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزارنا ہے۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی قدم قدم پہ رہنمائی فرمائی، ہر موقع پہ رہنمائی فرمائی، اور یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے اگر ہم اس رہنمائی کو سمجھ کر آپ کی مکمل ہدایات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی، دونوں جہانوں کی کامیابی۔ اب اس مبارک مہینے میں ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ ذخیرہ جمع کر لوں، کیونکہ یہ سیزن ہے۔ کس چیز کا سیزن؟ نیکیاں کمانے کا سیزن۔ جس طرح جب چاول کی فصل کاشت کی جاتی ہے تو وہ سیزن ہوتا ہے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں چاول خرید لوں، سال کا راشن اکٹھا کر لوں۔ گندم کا سیزن ہو اس موقع پہ بھی کوشش ہوتی ہے، تو وہ بندہ پورا سال بے فکر ہو جاتا ہے، خوشحال ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکیوں کی سیزن اسی مہینے میں ہے۔ نیکیاں جتنیاں کر لیں آپ کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا، آپ کو بلندی ملتی رہے گی، اللہ کا قرب نصیب ہوتا رہے گا، اللہ کی معرفت آپ کے دل میں آئے گی۔ وہ نماز کے ذریعے ہو، قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہو، درود پاک پڑھنے سے ہو، اچھے اخلاق سے ہو، پڑوسیوں کی مدد کرنے سے ہو، بال بچوں پہ صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق خرچ کرنے میں ہو۔ جو بھی کام کیا جائے گا اللہ کی رضا کی خاطر کریں، ثواب کی خاطر کریں، دنیا کے معاملات بھی پورے ہوں گے، اللہ اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اور کچھ ایسے کام ہیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کر دی، جن کے بارے میں کہا یہ تو ضرور ہی کریں۔ ان میں سب سے پہلا کام یہ بتایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس ذکر کی تسبیح زیادہ سے زیادہ کریں، اس کو کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ آپ کا وضو ہے تب بھی پڑھیں، نہیں ہے وضو تب بھی پڑھیں۔ با وضو رہنا یہ الگ بات ہے، اس کا ثواب اور زیادہ ہے۔
اگر کوئی اس کا بھی اہتمام کرتا ہے اس مہینے میں، جیسے یہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، بندہ یہ سوچ لے کہ میں بھی باوضو رہوں گا، یہ تو پھر یہ سمجھ لے کہ سونے پہ سہاگا، یعنی اور بھی اس کی خوش قسمتی ہے۔ ورنہ اس بات کی اجازت ہے آپ ہر حال میں کلمے کا ذکر کرتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، باقی تقاضے جو ہیں اسی کی برکت سے ہیں، لیکن حد سے زیادہ جتنی بھی آپ کی توفیق ہے پڑھیں۔ 313 سے زائد اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو کثرت میں آپ کا نام آ جاتا ہے، آپ کثرت میں شمار ہو جاتے ہیں۔ لیکن رات دن پڑھتے رہیں، جب بھی آپ کو فرصت ملے، جب بھی موقع ملے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز آپ نے فرمایا دعا کے اندر سب سے افضل ترین دعا استغفار ہے۔ استغفار آپ کرتے رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، سفر پہ ہو، حضر میں ہو، کسی جگہ پہ ہو، آپ کی زبان جو ہے وہ ذکر سے رطب اللسان رہے، تر رہے زبان آپ کی ذکر سے۔ جیسا وہ کہتے ہیں ہاتھ کار وال اور زبان یار وال، زبان آپ کی اللہ کے ساتھ جڑی رہے، تعلق رہے، اور ہاتھ کام میں لگے رہیں، یعنی کام کے دوران بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، استغفار کرتے رہیں۔ کثرت تو تبھی ہوگی ہر حال میں آپ لگے رہیں، دھیان آپ کا اللہ کی طرف ہو۔ ان کاموں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، اور یہ تاکید تو 12 مہینوں میں ہے، لیکن رمضان میں خصوصی طور پہ آپ نے فرمایا کہ یہ کام زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ توبہ کرتے رہو، سچی توبہ کرنی۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ، گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں۔ دنیا میں اگر بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس کو پکڑو، پولیس بھی کہتی ہے، گاؤں والے، محلے والے، بستی والے بھی کہتے ہیں اس نے جرم کیا، اس کو پکڑو اور اس کو سزا دو۔ جب پکڑ لیتے ہیں، سزا دیتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ہم نے اپنے مجرم کو پکڑ لیا اور اس کو سزا دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مجرم، میرا باغی، میرا نافرمان جب توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو میں اس کی توبہ کرنے پہ اتنا خوش ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں، میں اس کو صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ میں معاف کر کے اس گناہ کے نام و نشان کو، ان کے اثرات کو بھی مٹا دیتا ہوں تاکہ قیامت کے دن وہ شرمندہ نہ ہو۔ کتنا بڑا انعام ہے استغفار کا، توبہ کرنے کا۔ اس مہینے میں آپ استغفار کرتے رہیں، اگر کوئی بڑا جرم کیا ہے اس کا نام لے کے اللہ سے معافی مانگے، والدین کی نافرمانی کی ہے ان کے پاؤں پکڑ لیں، معافی مانگے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے نافرمانی ہو گئی، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ نمازوں میں کوتاہی ہوئی ہے، نہیں پڑھی گئی یا پڑھی ہیں، کبھی ایک پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، اس کوتاہی کی بھی معافی مانگے، اس لغزش کی بھی معافی مانگے۔ کسی کا دل دکھایا، کسی کے دل آزاری کی ہے تو آپ معافی مانگے۔ آپ کی معافی مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ تو یہ کام کثرت سے کریں، اور جس کی وجہ سے یہ ہمیں رہنمائی ملی، جس کی برکت سے ہمیں اتنی بڑی فائدے والی باتیں ملی، وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اس ذات اقدس پہ کثرت سے آپ درود پڑھیں، درود و سلام کا تحفہ ان کو بھیجیں، جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے۔
ایک صحابی آ کے عرض کی کہ میں آدھا دن درود پاک پڑھتا ہوں، آدھا دن، اور دوسرے وظائف، دوسرے کام معاملات کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس میں اضافہ کر دے۔ وہ عرض کرنے لگے کیا دن کا تہائی حصہ میں درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اس میں اضافہ کر دے۔ پھر وہ عرض کرنے لگے کیا میں پورا دن ہی درود پاک پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اگر تو پورا دن پڑھے گا تجھے اللہ سے کوئی حاجت مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اللہ بغیر مانگنے کے تجھے عطا فرمائیں گے۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے، سوچ نہیں سکتا بندہ۔ جس طرح اللہ نے ہماری بخشش کے، ہماری کامیابی کے بہانے بنا دیے، ہمیں جنت تک پہنچانے کے اللہ نے یہ بہانے بنا دیے۔ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ اتنا بڑا رحمت والا مہینہ ہے تو ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بہت بڑا بدبخت ہے جس کے زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے وہ اپنے گناہ معاف کر کے جنت میں نہ جا سکے، یہ بڑا قسمت کا آدمی ہے۔ تو میرے دوستو کوشش کریں یہ بابرکت مہینہ جو آنے والا ہے، اللہ والے نیک بندے 6 مہینے پہلے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اتنی زندگی دے کہ رمضان المبارک کے مہینے تک ہم پہنچ جائیں اور اس کے فوائد حاصل کر لیں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو 6 ماہ تک یہ دعا کرتے یا اللہ ہم نے جو عمل کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرما۔ اصل چیز قبولیت ہے۔ چھوٹی سی بات، چھوٹا سا عمل آپ کا قبول ہو گیا تو کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو پورا سال اس میں لگ جاتا تھا، 6 مہینے مانگتے رہتے یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، جب مل جاتا 6 مہینے قبولیت کے لیے دعا کرتے۔ تو اللہ ہمیں بھی اس بابرکت مہینے کا احترام کرنے کی، اس میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی، اور خاص طور پر یہ 4 کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، یہ صحیح معنوں میں شوق اور ذوق سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔